السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے تمام صوبوں میں پبلک سروس کمیشن مختلف پوزیشنز پر ہائرنگ کے لیے ایک معتمد ادارہ سمجھا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی پبلک سروس کمیشن قائم ہے۔ اسی سلسلے میں خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن نے کامرس کے لیکچرشپ کی کچھ ویکینسیز کئی مرتبہ اناؤنس کروائے، مگر ٹیسٹ کنڈکٹ نہ کر سکا۔ پچھلے سال 2021 میں خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن نے پورے صوبے خیبر پختونخوا میں لیکچرر مینجمنٹ سائنس کے چند پوسٹ ایڈورٹائز کروائے۔ اس میں اوپن میرٹ کے 2 سیٹ، زون 5 سے 2 اور باقی ہر زون سے ایک سیٹ مقرر تھا۔ میرا تعلق چونکہ مردان یعنی زون 2 سے ہے، الحمدللہ ٹیسٹ پاس کر کے زون 2 سے انٹرویو کے لیے کال کیا گیا۔ 7 ستمبر کو صبح 9 بجے انٹرویو کے لیے، اور 6 ستمبر کو دوپہر کو مجھے میسج موصول ہوا۔ چونکہ آلریڈی میں ایک یونیورسٹی میں بطور لیکچرر پڑھاتا ہوں، 3 بجے دوپہر سے لے کر شام 6 بجے والی کلاس میں پڑھا رہا تھا کہ تقریباً 3:30 بجے کال آئی خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن سے کہ آپ کے پینل کا سپرنٹینڈنٹ ہوں۔ 2 مسئلوں پر بات ہوئی۔ نمبر 1 کہ آپ کا MBA کی ڈگری بھی نہیں اور ایکویلنسی بھی نہیں، جس پر میں نے کہا کہ چونکہ میرا MBA بھی 16 ایئر آف ایجوکیشن ہے اور پشاور یونیورسٹی سے بھی BBA آنرز 16 ایئر آف ایجوکیشن ہے، لہٰذا آپ میرا BBA آنر کنسیڈر کریں اور MBA کو اگنور کرنے دیں۔ نمبر 2 جس مسئلے پر بات ہوئی وہ مسئلہ یہ تھا کہ آپ کا MS جو کہ IBA سے ہیں، اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس میں ہے، اور یہ بزنس اسٹڈیز میں نہیں یہاں تھا۔ میں نے جس پر بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ سر اٹ از ریلیٹڈ ٹو بزنس ایجوکیشن، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ آپ IBA سے لکھ کر لائیں، جو کہ اتنے شارٹ نوٹس پر میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ کلاس تو میری ساری ڈسٹرب ہوئی، پھر بھی یونیورسٹی کے ڈائریکٹر سے بات ہوئی جہاں میں لیکچرر ہوں۔ انہوں نے کلاس کینسل کروا کر مجھے حوصلہ دیا اور کہا کہ آپ انٹرویو کے لیے نکل جائیں۔ الحمدللہ بائی ایئر انتظام ہو گیا اور رات گئے کیا، اور صبح 9 بجے مجھے انٹرویو کے لیے جانا تھا اور میں انٹرویو کے لیے اپنے مقررہ وقت پر پہنچا۔ انٹرویو سے پہلے ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کے وقت پھر سے ہمارے پینل کے سپرنٹینڈنٹ سر شعیب نے انہی ایشوز پر بحث کر کے مجھے پریشان کر دیا۔ پہلے کہا کہ آپ ایک پیج پر لکھ کر دیں کہ ہم BBA آنرز کو کنسیڈر کریں، MBA کو نہیں، اور یہ کہ MS ریلیٹڈ ہے بزنس ایجوکیشن کے، میں نے لکھ کر دیا۔ تو پھر کہا گیا کہ یہ پینل میں ڈیسائیڈ ہوگا۔ انتظار کر کے تقریباً کچھ 3 بجے کے آس پاس مجھے انٹرویو کے لیے اسی روم میں داخل ہونے دیا گیا جہاں پر پینل انتظار کر رہا تھا۔ ابھی انٹروڈکشن ہی چل رہا تھا کہ سر شعیب وہاں انٹر ہو گئے اور ان ایشو پر بحث شروع ہو گئی، اور یہ بحث تقریباً آدھے گھنٹے تک جاری رہی۔ اسی دوران کمیشن کے ممبر کامران صاحب نے مجھ پر غصہ کیا اور کہا کہ یہ تو پہلے یہ ایشو حل کرنے کے تھے، جس پر میں نے خاموشی کو غنیمت سمجھتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی۔ اب ایشو کیا تھا؟ ایشو یہ تھا کہ MBA کی ایکویلنسی چاہیے۔ پینل میں بحث پھر شروع ہوئی اور میری کوئی سننے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ میں پشاور یونیورسٹی سے پہلے BBA آنرز کر چکا ہوں HR میں، ڈگری میری مجھے لیٹ ملی تھی فیس نہ ہونے کی وجہ سے، چونکہ میں نے پرائیویٹ BA بھی کیا تھا، جس کی بنیاد پر میں نے کراچی یونیورسٹی سے MBA فائنانس میں کر لیا تھا۔ جب پینل کو بات سمجھ آ گئی تو اتنے میں سر شعیب نے پھر سے ایک مسئلہ نکالا کہ دیکھیں BBA آنرز مکمل ہو گیا 2013 میں، اور MBA کی انرولمنٹ بھی 2013 کی ہے، جس پر میں خاموش رہا۔ لیکن پشاور یونیورسٹی کے ایک فیکلٹی ممبر بھی تھے، انہوں نے سمجھایا کہ یہ ممکن ہے کہ اسپرنگ میں BBA آنرز کمپلیٹ کیا ہوا ہوگا اور فال میں MBA میں ایڈمیشن لیا ہو، یہ بھی کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ یہ بندہ پھر سے کہنے لگا کہ MBA کی مارک شیٹ پر
کوآرڈینیٹر آف ایگزامینیشن کا سٹیمپ نہیں ہے۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ سر MBA پر بحث کیوں، جبکہ میں BBA آنرز میرا مکمل ہو چکا ہے اور میں نے MBA کو اگنور کرا دیا ہے، جس سے ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی ہے۔ تو پھر MS پر بات شروع ہو گئی کہ آپ کا MS بزنس ایجوکیشن میں نہیں آتا۔ پینل میں بیٹھے فیکلٹی ممبر سے مخاطب ہو کر میں نے کہا سر یہ MS کی مارک شیٹ ہے اور یہ ڈگری آپ دیکھیں اس میں کورسز کون کون سے ہیں، اور یہ کہ یہ بزنس ایجوکیشن میں یہ تمام کورسز آتے ہیں یا نہیں۔ سر نے ان کو ریویو کرنے کے بعد سر شعیب کو اور پینل کے ممبران سے مخاطب ہو کر کہا IBA از ون آف دی لیڈنگ انسٹیٹیوٹ ان پاکستان ان بزنس ایجوکیشن، جس سے ہم مختلف کورسز HR، مارکیٹنگ، بزنس وغیرہ میں اسپیشلائزیشن آفر کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اسلامک فائنانس میں بھی اسپیشلائزیشن ہے جو کہ مینجمنٹ سائنسز میں آتا ہے۔ تھوڑی دیر میں سر شعیب اور کمیشن کے بندے نے ایک اور مسئلہ نکالا کہ اس کی ڈگری پر ڈیٹ فروری 2022 ہے، جبکہ یہ ایڈورٹائزمنٹ جولائی 2021 کی ہے، جس پر میں نے وضاحت دی کہ یہ ایشوئنس ڈیٹ ہے۔ سر میرا MS 2021 اسپرنگ میں کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ IBA کے LMS سے ڈاؤن لوڈ کر کے پرویژنل ٹرانسکرپٹ پر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے اور یہ بھی تھیسس پاس لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ MS کمپٹیشن لیٹر بھی تھا، وہ بھی دکھایا کہ مئی 2021 کو مجھے ایشو کیا گیا ہے۔ یہ میری یونیورسٹی میں لیکچرشپ کے لیے ریکوائرمنٹ تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ پھر پینل نے ایک وے آؤٹ نکالا کہ آپ رزلٹ سے پہلے IBA کے کنٹرولر سے یہ کنفرم کرا لیں، کنفرم کر کے لکھ کر لائیں کہ آپ کے MS کا رزلٹ 2021 کا ہے۔ پینل پلیس ہوا تھا اور کمیشن نے بہت غصہ بھی کیا کہ یہ ایشو پہلے حل کرنے کے تھے۔ یہ واقعی مینٹل ہراسمنٹ سے کم نہیں تھا۔ IBA کے سٹینڈرڈ سے کون واقف نہیں؟ میں نے پروگرام کوآرڈینیٹر سے اور ڈائریکٹر سے رابطہ کیا اور سارا مسئلہ ان کے سامنے رکھا، اور انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ آپ کوآرڈینیٹر آف ایگزامینیشن سے کانٹیکٹ کر لیں اور مسئلہ بیان کر کے ان سے ارجنٹ بیسس پر ریکویسٹ کر لے کہ وہ آپ کو تمام ریکوائرمنٹس دے دیں۔ الحمدللہ IBA کے کوآرڈینیٹر آف ایگزامینیشن نے میرا ریکارڈ سارا چیک کر کے 3 سے 4 گھنٹے کے اندر ای میل کے ذریعے مجھے سینڈ کیا اور یہ لیٹر ایشو کر دیا، جو کہ اگلے ہی دن 13 ستمبر کو میں نے کمیشن میں جمع کروایا۔ 19 ستمبر کو جب رزلٹ آیا تو دیکھا کہ MS کے مارکس بھی نہیں دیے اور انٹرویو میں مارکس بہت کم دیے۔ اب مجھے ایک مسئلہ سمجھ آیا کہ مینٹل ہراسمنٹ کے لیے کس لیے چل رہی تھی۔ مجھے مینٹلی پریشرائز کیوں کیا گیا تھا۔ اب رزلٹ ملاحظہ کیجئے، دیکھ لیجئے میرے اور مسٹر جبران احمد صاحب کے مارکس میں کہاں ڈفرنس ہے، جس کی بنیاد پر زون 2 سے وہ سلیکٹ ہوا اور میں نہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، میں ہرگز یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ جبران احمد سے میں زیادہ کمپیٹنٹ ہوں یا میں اس بات کا زیادہ مستحق ہوں کہ یہ پوسٹ مجھے دی جائے، بلکہ کمیشن کی طرف سے انٹرویو سے پہلے اور انٹرویو کے دوران مینٹل ہراسمنٹ کی جو کوشش کی گئی ہے یہ ناقابل برداشت ہے، اور انٹرویو کے مارکس میں گیپ بھی اتنا رکھنا کہ اگر مجھے MS کے 1 مارکس بھی دیا جائے تو تب بھی وہ سلیکٹ ہو، جس کے لیے اتنی تگ و دو کی گئی ہے۔ تمام ریلیٹڈ ہائیر اتھارٹیز سے درخواست ہے کہ اس کے خلاف ایکشن لیا جائے، اور آلریڈی ایک کینڈیڈیٹ سلیکٹ ہو چکا تھا تو پہلے سے بتا دیتے۔ ہم ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے ہی نہ آتے، اور سیمسٹر کے آخری ویکس تھے، کلاسز ضائع ہو گئے، میک اپ کلاسز لینے پڑ گئے، کراچی سے بائی ایئر آنے کے اخراجات، پھر سیلاب کی دنوں میں واپسی کے وقت 30 گھنٹے کا سفر طے کرنا، اور آخر میں یہی نتیجہ نکلنا ناقابل برداشت ہے۔ میں یہ دعویٰ کبھی نہیں کرتا کہ جبران احمد سے زیادہ قابل اور کمپیٹنٹ ہوں، مگر یہ مطالبہ کرنے کا حق ضرور رکھتا ہوں کہ کمیشن کے ممبران، خصوصاً مسٹر شعیب صاحب کا یہ رویہ ٹھیک نہیں، کرپشن کے مترادف ہے۔
مینٹل ہراسمنٹ کی کوشش ہے، لہٰذا کمیشن کے ممبران کے خلاف ایکشن لیا جائے اور ہمارا یہ انٹرویو دوبارہ کنڈکٹ کیا جائے، وہ بھی اوپن پلیس پر آن دا ریکارڈ ہو، تاکہ پتہ چل جائے کہ ٹرانسپیرنسی کا انٹرویو کے لیے پروفیشنلز کو بلایا جائے جو انٹرویو کے سائیکالوجی کو جانتے ہو، کیونکہ ٹیسٹ تو آلریڈی بہت کرٹیسائز ہوا تھا، اگرچہ میں نے اچھے مارک سے پاس کیا لیکن انتہائی سب اسٹینڈرڈ اور لو کوالٹی کا ٹیسٹ تھا، لہٰذا یہ بھی گزارش ہے کہ ایسے ٹیسٹ کے لیے فیلڈ ایکسپرٹ سے ماڈریٹ کروایا جائے تاکہ حقدار کو حق مل سکے۔